امین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، پائیو، درس بخاری شریف ساڈی گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ پچھلے دنوں دے اندر میں ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف وچوں اور ایک حدیث پاک مسلم شریف وچوں پیش کر کے یہ مسئلہ عرض کیتا سی کہ کھانا سامنے رکھ کے دعا کرنا اور کلام پاک پڑھنا یہ الحمدللہ احادیث مبارکہ بخاری مسلم دیاں جو نے انہاں دے نال یہ مسئلہ ثابت ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے عمل مبارک تو ایک ہم ثابت ہے۔ اس دے بعد ایک مولانا صاحب دا ایک کلپ موصول ہویا، وہ بڑے دیدہ دلیری دے نال کہہ رہے سن کہ کتے بھی ثابت نہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کولوں، نہ صحابہ کرام کولوں، محدثین کولوں، کسی کتاب دے اندر بالکل ثابت ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا سامنے رکھ کے دعا کیتی ہوئے، بالکل کتے بھی ثابت نہیں تے نال مطلب ایک اور بھی جملہ جس طرح کہ تنزیہ جملہ ٹچ کر جس نو پنجابی چ بول دیو نا، تنزیہ ایک جملہ بول رہے سن، تو مینوں موصول ہویا وہ کلپ تے اس دے متعلق میں چند گزارشات اج دے درس دے اندر عرض کرنیاں نے۔ پہلے وہ کلپ سماعت فرماؤ۔ کھانے پینے کی کوئی چیز سامنے رکھ کے دعا کی جا سکتی، آگے پیچھے دعا نہیں کی جاتی، صرف کھانا رکھ کے دعا آتی ہے۔ ہر آدمی دعا مانگتا ہے کہ جب کھانا کھا لو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اس سے بڑی دعا کیا ہے جو حضور نے ہمیں سکھائی ہے؟ یہ جو مولوی والی کرائے کی دعا ہے نا، یہ تو حلوائیوں کی دعا ہے۔ حلوائی مولوی نے انہاں دا یہ مسئلہ ہے، حلوائی مولوی یعنی ٹچکر کر رہے نے کہ حلوائی مولوی نے، یہ مولانا صاحب جڑے نے انہاں دا نام ہے حجازی مکی، محمد مکی حجازی۔ یہ مدینہ شریف دے اندر مسجد نبی شریف دے اندر بیٹھ کے نا لوگاں نو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، اور کس طرح دی گفتگو کر رہے ہیں مسجد نبی شریف دے اندر بیٹھ کے، اور مسلک دے اعتبار نالے مولانا صاحب دیوبندی نے۔ ہن سب تو پہلے میں یہ مسئلہ عرض کرنا پھر دوبارہ تواڈے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بخاری شریف دی جناب والا یہ حدیث پاک ہے، اور اس دا باب ہے کتاب الجہاد والسیر، اور باب دا نام ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم نصرت بالرعب مسیرۃ شہر وقولہ عز وجل سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ یہ باب ہے، اس کے اندر حدیث پاک ہے، اور جس نو روایت کرنے والے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرماندے نے کہ سفر دے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر لشکر والیاں نے جڑے ساتھی آپ دے سن صحابہ، انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ کھانا ختم ہو گیا تو اسی اپنے اونٹ ذبح کر لئیے۔ میں حدیث پاک تو انہوں ایک مرتبہ پہلے سنا چکے ہیں، اس واسطے اشارہ صرف عرض کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، تو جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرن لگے یا رسول اللہ اگر اونٹ ہی اسی ذبح کر دیتے تو پھر ساڈے کو کی رہ جائے گا، سواریاں تو بھی محروم ہو جاواں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کرو، جس دے کول جتنا کو تھوڑا بہت بچیا کچیا کھانا وہ لے کے آؤ۔ وہ ایک جگہ تے اکٹھا کیتا گیا، حدیث پاک دے لفظ نے فدعا وبرک علیہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تے دعا فرمائی۔ اے بخاری شریف حدیث پاک کے کتاب الجہاد والسیر، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اے باب ہے، اس کے اندر حدیث پاک ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تے دعا بھی فرمائی اور اس واسطے برکت بھی دعا بھی فرمائی۔ فدعا وبرک علیہ، یہ بخاری شریف دی حدیث پاک ہے۔ اور جناب والا دوسری حدیث پاک اس بخاری شریف دی، اس دے اندر مزید الفاظ نے
جناب والا کتاب النکاح ہے بخاری شریف دا، اور باب ہے باب الہدیۃ للعروس، اور اس حدیث پاک نے روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ فرماندے نے وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللَّهُ، جو اللہ نے چاہیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے تے پڑھیا۔ تو کلام پاک پڑھنا بھی ثابت بخاری نال، اور دعا کرنا بھی بخاری نال ثابت ہے۔ اگے جناب والا مسلم شریف دا میں حوالہ پیش کرن لگا، بخاری اپنا مسلم شریف بخاری شریف تو بعد مسلم شریف جناب والا کتاب الاشربہ ہے، اور اس دی جناب والا حدیث پاک جو ہے اس نو روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے۔ آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کھانا پیش کیتا گیا، ثم قال فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ ان یقول، فرماندے جدو کھانا پیش کیتا گیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تے کلام پاک پڑھی جو اللہ نے چاہی او کلام پڑھی، یعنی کلام پاک پڑھی کھانے تے۔ اور پھر اس سے جناب والا مسلم شریف دی اس تو اگلی حدیث پاک ہے، اس نو بھی حضرت جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماندے نے وَدَعَا فِيهَا بِالْبَرْكَةِ، فرماندے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تے دعا بھی فرمائی، برکت دی دعا فرمائی۔ تو بخاری اور مسلم تو الحمدللہ یہ مسئلہ ثابت ہے کہ کھانے تے کلام پڑھنا بھی ثابت ہے، اور کھانا سامنے رکھ کے دعا کرنا بھی ثابت ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اے مولانا صاحب ہے جنہ دا کلپ تسی سماعت کیتا، اے مسلک دے اعتبار نال کی نے دیوبندی، میں تنوں پہلے عرض کیتا ہے۔ ہن میں ذرا انہاں دے علماء دی گفتگو پیا کرنا، اے انہاں دے عالم نے دیوبندیاں دے مولانا رشید احمد گنگوئی، مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب، انہاں دی کتاب ہے فتاوی رشیدیہ۔ اس کتاب دا جناب والا صفحہ نمبر ہے 140، کتاب العلم ہے۔ باقاعدہ سوال کیتا گیا انہاں کولوں کہ فاتحہ مروجہ، یعنی اے جڑی ہن فاتحہ پڑھی جاندی جس کا رواج ہے، یعنی کھانے کو روبرو رکھ کر ہاتھ اٹھانے کا کیا حکم ہے؟ یعنی کھانا روبرو یعنی سامنے ہوئے تو پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کیتی جائے، ادا کی حکم ہے؟ کہندے نے اگر کوئی اس مخصوص طریقہ پر عمل کرے تو کھانا حرام نہیں ہوتا، اور اس کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اے انہاں دی عالم دیوبندی عالم پہ کہندے نے اس کھانے دے کھانے چ کوئی حرج، اے انہاں دی کتاب ہے رشید احمد گنگوئی صاحب دیوبندی عالم، انہاں دے مکتبہ فکر دے عالم نے، انہاں دی کتاب ہے تالیفات رشیدیہ۔ اس کتاب دا جناب والا صفحہ نمبر ہے 141، وہی کتاب العلم ہے۔ وہی سوال اتھے بھی درج ہویا، کہندے فاتحہ مروجہ یعنی کھانے کو روبرو رکھ کر ہاتھ اٹھانے کا کیا حکم ہے؟ جواب دیندے نے اگر کوئی اس مخصوص طریقہ پر عمل کرے تو وہ کھانا حرام نہیں ہوتا، اور اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جد قرآن و حدیث مبارکہ نال بھی یہ بات ثابت ہو گئی، بخاری مسلم نال بھی ثابت ہو گئی، دیوبندی علماء دی کتاباں نال بھی، صرف وقت دی کمی دے پیش نظر میں تانوں جناب والا 2 حوالے پیش کیتے نے انہاں دی کتاباں دے، وگرنہ میں اس تے درجنوں حوالے اور پیش کر سکنا۔ تو انہاں دیاں کتاباں نال انہاں دے علماء بھی پہ لکھ دے نے کھانا سامنے ہوئے دعا کرنا جائز ہے، او کھانا حرام نہیں ہوندا، او کھانا جائز ہے۔ تے مولانا صاحب دیکھ لو مسجد نبوی شریف دے اندر بیٹھ کے کتنی جناب جرت اور دلیری نال یہ کہہ رہے ہیں کہ کتے بھی یہ چیز ثابت نہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہے، نہ کسی کتاب ثابت ہے، نہ نال کی کہہ رہے ہیں۔ یہ حلوائی مولوی ہیں، ان کا یہ مسئلہ ہے۔ حالانکہ ہن میں دسنا بھئی حلوائی کون ہے، وہ بھی ذرا سماعت فرماؤ۔ سب تو پہلے جناب اے بخاری شریف تواڈے سامنے ہے، بخاری شریف وچوں میں پیش پیا کرنا جناب والا اے حدیث پاک، اس حدیث نے روایت کرنے والی کتاب الطلاق دے اندر حدیث پاک ہے، اور جناب والا اس دا باب ہے باب لما تحرم ما احل اللہ لکا، اس باب دے اندر حدیث پاک ہے۔ اس نو روایت کرنے والیاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، آپ فرما دیا نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب العسل والحلوہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرمان دیا نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو شہد بھی بڑا پسند سی تے حلوہ بھی بڑا پسند سی۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف دے اندر بھی آئی ہے،
یہ حدیث پاک مسلم شریف دے اندر بھی ہے، یہی حدیث پاک جامع ترمذی دے اندر بھی ہے، یہی حدیث پاک اب جناب والا ابن ماجہ دے اندر بھی ہے، یہی حدیث پاک ابو داؤد دے اندر بھی ہے، یہی حدیث پاک مشکاۃ شریف دے اندر ہی ہے، یہی حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل دے اندر ہے، یہی حدیث پاک دارمی شریف سنن دارمی دے اندر ہے، یہی حدیث پاک المصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری دے استاد انہوں نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میرے کو 11 جلداں کتاب موجود ہے پورا سیٹ، انہوں نے اس کتاب دے اندر بھی اس حدیث پاک نو نقل کیتا ہے۔ یہی حدیث پاک امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ للبیہقی حدیث کی کتاب اس دے اندر بھی نقل فرمائی ہے۔ یعنی درجنوں حدیث دیاں کتاباں وچ کئی اور حدیث دی کتب دے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے جس کا انکار نہیں کیتا جا سکتا، پھر بخاری مسلم دے اندر ہے، اس تو وڈا اور کی ثبوت ہو سکتا ہے؟ اور صرف بخاری شریف دے اندر یہ حدیث پاک 5 مرتبہ آئی ہے، ایک تے کتاب الطلاق دے اندر آئی ہے، دوسرا یہ حدیث پاک کتاب الاشربہ جناب اس دے اندر یہ حدیث پاک 2 مرتبہ آئی ہے، اسی طرح یہ حدیث پاک کتاب الطب دے اندر بخاری شریف دے اندر بھی آئی ہے، اسی طرح یہ حدیث پاک کتاب الحیل بخاری شریف دے اندر اس مقام تے بھی آئی ہے، سارے حوالے الحمدللہ نوٹ نے۔ اور اس تو بعد میں پیش کرن لگا والا ہے جامع ترمذی شریف، جامع ترمذی شریف دے اندر جناب والا پورا باب بنیا ہے، باب ما جاء فی حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلوہ والعسلہ، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں شہد تے حلوہ پسند سی، پورا ایک باب بن کے حدیث پاک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ تو لے کے آئے نے۔ یہی حدیث پاک جو بخاری مسلم دی میں پیش کیتی ہے، یہ حدیث پاک لکھ کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دینے ھذا حدیث حسن صحیح، اے حدیث صحیح ہے۔ اور جناب والا اے کہ سنن ابن ماجہ پڑھ کے ویکھ لو، اس دے اندر پورا انہوں نے باب بنیا ہے جہدا نام ہے باب الحلوہ، اے حلوے والا پورا باب ہے، اس دے اندر یہی حدیث پاک بخاری مسلم دی حضرت عائشہ صدیقہ کو لے کے آئے نے اور کہندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو حلوہ تے شہد پسند سی۔ ہن دسو اے تانا کنوں پہ مار دے نے، اے ٹچ کر کنوں پہ کر دے نے، اے جگت کنوں مار رہے نے؟ یہ حلوائی مولوی ہیں، حلوہ تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پسند ہے، اور سیاستہ دی سوائے سنن نسائی تو باقی 5 کتاباں دے اندر حدیث پاک ہے، پھر مشکاۃ دے اندر ہے، مسند احمد دے اندر ہے، مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی دے اندر حدیث ہے، میرے کو سارے حوالے نوٹ نے الحمدللہ، جدا دل کرے حوالے چیک کرے۔ لیکن ہن میں یہ بھی دساں گا کہ اصل حلوائی ہیں کون؟ ٹچکراں سانو کر دینے۔ اے کتاب قصص الاکابر لکھن والا دیوبندی عالم جس کا نام ہے اشرف علی تھانوی، اس دے اندر اپنا دیوبندی عالم رشید احمد گنگوئی جہاں میں پہلے حوالہ پیش کر چکیا فتاوی رشیدیہ دا، او دا واقعہ پہ لکھ دینے آندن کہ ایک بندے نے رشید احمد گنگوئی صاحب نو کیا، انہاں دے رشید احمد گنگوئی دیوبندی عالم ہے، ایک قاسم ننوتوی جڑا بانی مدرسہ دیوبند ہے، اے دا استاد ہے۔ رشید احمد گنگوئی دے آخری عمر دے اندر دند گر گیا سی، تے کسی نے کہا حضور تسی دند بنوا لو کھاں، اے دند جو تواڈے گر گیا نا تسی دند بنوا لو، تے اگوں کی آندے نے؟ آندے ایڈی تکلیف کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ اے ہن میں اردو عبارت پڑھ کے سنانا۔ ایک صاحب نے حضرت رشید گنگوئی سے عرض کیا کہ حضرت دانت بنوا لیجئے۔ فرمایا کیا ہوگا؟ دانت بنوا کر پھر بوٹیاں چبانی پڑیں گی۔ آندے دند بنوان دا کی فائدہ؟ دند بنوا کے پھر مینوں بوٹیاں پھر نوچنیاں تے چبڑیاں پینیاں نے۔ آندے دانت نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رحم آتا ہے، نرم نرم حلوہ کھانے کو ملتا ہے۔ اے تیرا بندہ اپنا دیوبندی عالم پہ لکھدا ہے، حضرت صاحب انہوں بھی ذرا پڑھ لو۔ مولانا مکی صاحب مسجد نبی شریف دے اندر بیٹھ کے تسی ٹچکراں پہ کر دیو، وہ کڈی مقدس جگہ ہے تے کڈا مقدس مقام ہے، تے کہہ رہے ہیں جی حلوائی مولویوں کا کام ہے، حلوائی دا تانا سانو پہ دین دیو تے چھڑ دے تسی بھی نہیں۔ آندے لوگوں کو رحم آتا ہے، دند بنوا کے کی کرنا ہے؟ پھر بوٹیاں کھانیاں پینیاں نے، لوگوں کو رحم آندا ہے میرے دند کوئی نہیں، کہندا نرم نرم اور گرم گرم کھانے کو حلوہ ملتا ہے، کھاندے آپ ہو تے ٹچکراں سنیاں نو۔ اس واسطے الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت دے جو عقائد نے قرآن و حدیث تو ثابت نے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور میں بابانگے دوہلے گل کرنا جدا دل کر دے، جدوں دل کر دے، جتھے دل کر دے، ساڑھے عقائد دے ساڑھے کسے بھی عالم نال گفتگو کر کے ویکھے، تو انہوں پتہ چل جائے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔
تو کھانا سامنے رکھ کے کلام پاک پڑھنا دعا کرنا الحمدللہ احادیث سے مبارکہ تو بھی ثابت ہے، اور جڑے انکار کرتے ہیں انہاں دے اپنے علماء دی کتاباں وچوں بھی ثابت ہے۔ اسی ہن یہی دعا کر سکنے اللہ تعالیٰ انہاں نوں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ باقی اگر یہ کہن سورہ اپنا تسی جڑا کل خانی کر دیو تیجا کر دیو، ہاں جی کل خانی کر دیو، کلاں دا ختم ثابت کرو، میں انہاں دیاں کتاباں وچوں الحمدللہ یہ مسئلہ بھی ثابت کر سکنا، میرے کو حوالے نوٹ نے۔ انشاءاللہ جتھی او دی گفتگو دا موقع آئے گا اتھے میں گفتگو کراں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔